آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ہیرے کی بات کرنے لگی ہوں جو کہ پہلی نظر میں تو ایک عام سی چیز لگتی ہے، لیکن مجھ پہ بھروسہ کریں، یہ صحت کا خزانہ ہے۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت نعمت اتنی خزانے سے بھری ہوئی کہ آپ کی چہرے کی جلد سے لے کے آپ کی قوت مدافعت، آپ کی ہڈیوں کے لیے، اور خاص طور پر گرمیوں میں تو یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، انتہائی سستی، آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن اس کے اندر موجود فوائد اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ وہ جاننے کے بعد آج ہی اس کو خریدنے کے لیے چلیں گے۔ اس کا نام گوند کتیرا ہے۔ اس کو انگریزی میں ڈریگیکنتھ گم کہتے ہیں۔ درختوں کے باہر عام طور پر یہ گوند چپکی ہوئی ہوتی ہے اور بظاہر آپ کو بہت عام سی چیز لگتی ہے، لیکن جب اس کو خشک کر کے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے اندر بہت زیادہ پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس کے بعد یہ پھول کے بالکل جیلی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کے بینیفٹس کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے اس کے پریکاشنز کو بتاؤں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں اور یہ تو آپ جوش میں آ کے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو خریدنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے یا جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے رابطہ کریں۔ اس لیے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی احتیاطی تدابیر کون سی ہیں، کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں مدن مقصود ہوں، آپ کی نیوٹریشنسٹ اور پاکستان کی پہلی نیوٹراسیوٹیکل کنسلٹنٹ۔ گوند کتیرا عام طور پر ان لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کو بہت زیادہ الرجی کے ایشو ہیں، جن کو بہت زیادہ سینے میں، کانوں کے ارد گرد، ناک کے اوپر بہت زیادہ بلغم جمی رہتی ہے، جن کو بہت ریشہ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ لوگ جو کہ تھوڑی سی بھی ٹھنڈی چیز کھا لیتے ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد جو کہ کسی کرونک النس کا شکار ہے اور بہت دیر سے دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے افراد گوند کتیرا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ضرور رابطہ کریں۔ گوند کتیرا کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، مزاج میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس کو آپ دہی میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسی طرح کے بھی جوس میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی حلوہ بنا ہو، کھیر بنی ہو، اس کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور بے فکر ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ آرام سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے آپ کو بخار ہوتا ہو یا سر میں درد ہوتا ہو، یا یہ کہ آپ کو لو لگنے کا خطرہ ہو، آپ کو ہیٹ سٹروک کا مسئلہ ہو، یا آپ کا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے معدے میں جلن ہوتی ہو، تیزابیت ہوتی ہو، آپ کے معدے میں السر ہو، زخم ہو، اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے کے بعد آپ کو برننگ سینسیشن ہوتی ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے گوند کتیرا اکیلا ہی کافی ہے۔ گوند کتیرا نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے گرمیوں میں بہت فائدہ مند ہے، بلکہ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو گئی، آپ کو پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کو UTI کا ایشو ہو گیا ہے، اور آپ کو مثانے کی گرمی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بڑا پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کافی زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے بھی بہترین کام کرتا ہے۔ گویا یہ اپنے اندر کولنگ ایفیکٹ تو رکھتا ہی ہے، یعنی اپنے اندر ٹھنڈا مزاج تو یہ رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جسم کے اندر بہت ساری چیزوں کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ کی انفلیمیشنز کو، آپ کے جسم کے اندر جو سوزشیں ہیں ان کو یہ کم کرتا ہے، ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی اسکن گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں ڈرائنس آ گئی ہے، آپ کی اسکن میں بہت دانے بننے لگ گئے ہیں، کھردری اسکن ہو گئی ہے، آپ کے پورز اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں، اگر آپ کو اسکن میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی انفلیمیشنز ہیں، تو یہ آپ کی اسکن ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے۔ گرمیوں میں اگر آپ کو سن ٹین ہو گیا ہے، سورج کی وجہ سے آپ کی جو اسکن ہے وہ کہیں سے گہرے رنگ کی، کہیں سے ہلکی رنگ کی، ان ایون اسکن ٹون ہو گئی ہے، تو یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈائجسٹو ٹریکٹ کو ٹھیک کرتا ہے۔ ویٹ لاس میں یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو یہ لو کیلری ہے، اس کے اندر آلموسٹ بہت ہی کم کیلریز ہوتی ہیں، آپ اس کو سکون سے کھائیں، آپ کے معدے میں جاتے ہی
یہ پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک کم محسوس ہوتی ہے، اور یہی آپ کا گرین سگنل ہے ویٹ لاس کے لیے۔ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ وہ افراد جو کہ موسم کے بدلتے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نزلہ زکام کھانسی ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ چڑیا جیسا اپنا مزاج رکھتے ہیں، ایسے افراد کے امیون سسٹم کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیلشیم کانٹینٹ زیادہ ہے، یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ وٹامن ڈی بھی لینا ہے۔ اگر آپ نے اپنے امیون سسٹم کو اور ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ گوند کتیرا کو کھانے کے ساتھ وٹامن ڈی کا بھی استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر آپ کا فوراً بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہت جلدی اسٹریس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ ہائپر ٹینشن کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، تو گوند کتیرا آپ کو تسلی، سکون اور ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے علاوہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی تکلیف ہے، اگر آپ کو پٹھوں میں درد ہو رہا ہے، آپ کو جوائنٹس میں، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو گوند کتیرا آپ کے لیے پین کلر کے طور پہ کام کر سکتا ہے۔ گویا گوند کتیرا اپنے اندر اتنے سارے صحت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کو کور کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن اس کو بھی اگر آپ نے مستقل استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کی اچھی طرح سے جانکاری کر لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کون سی ادویات لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جو گوند کتیرا ہے وہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ گوند کتیرا کو آپ زیادہ اچھا ہے کہ اس کو آپ پیس کے رکھ لیں، اور ایک رات پہلے اگر آپ بھگو دیں تو یہ پھول جاتا ہے، بہت خوبصورت سی شکل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ویسے بھی ڈائریکٹ بھی لینا چاہیں تو آپ اس کو منہ میں رکھے، اوپر سے آپ پانی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، اس کو اپنی لسی کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ دہی میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی چیز میں، آپ کے گھر میں کوئی بھی حلوہ بن رہا ہو تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ جو بھی جوس بنائیں، کیونکہ آج کل موسم ہے تربوز کا اور کئی ایسے جوسز ہیں جو کہ آپ بنا سکتے ہیں گھر میں، فالسے کا جوس، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس میں چینی نہ ہونے کے برابر استعمال کریں، شکر استعمال کریں، گڑ استعمال کریں۔ چینی جو ہے یہ ایک ایسا سفید زہر ہے جس کے اوپر میری پوری ویڈیو موجود ہے، میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گی، ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، آپ اس کو وہاں سے ضرور دیکھیے گا۔ یہ آپ کے لیے صرف اور صرف سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لے کے آتی۔ لیکن گرمیاں آ گئی ہیں تو اپنے گھر میں گوند کتیرا بھی لے کر آئے۔ گرمیوں کے ساتھ گوند کتیرا کا ایک گہرا جوڑ ہے، اور اپنے گھر میں اس کو ایسے رکھیں جیسے آپ پین کلر کو رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو بہت سارے صحت کے فوائد دے سکتا ہے۔ یہ بہت سارے خزانے جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ فائدے آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو اس سے کیا فائدے ملے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر سے حاضری ہوگی۔ شیئر کرنا مت بھولا کریں، اپنے پیاروں کو پیار اور محبت کا ثبوت دیا کریں۔ آپ کے لائک، آپ کا کمنٹ میری ویڈیو کو آگے پہنچانے میں میری مدد کرے گا، اور بہت سارے لوگ صحت سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ میرا مقصود ہے سائننگ آف، سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔